کہ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل دونوں میں لڑائی ہوئی اور قابل نے جب حابل کو مار ڈالا، اس سے پہلے ان دونوں سے قربانیاں لی گئی، اور قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی پہلی امتوں میں آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے قربانی دی اور قربانی کا گوشت بطور مہمان نوازی اللہ کی طرف سے کہ تم خود ہی کھاؤ۔ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی من سکل لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ مویشی جو ہے، پالتو جانور جو ہے، جن کی قربانیاں پہلے تم سے پہلے گزرنے والی امتوں نے بھی دیے، لیکن ان کی قربانیاں یہ تھی کہ آگ آتی تھی اور جلا جاتی تھی، اور اس امت کو اللہ رب العزت نے بھی قربانی دی اور قربانی کا گوشت خود کھائے بطور مہمان نوازی اللہ کی طرف سے۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت جو ہے جہاد کرنے کے بعد ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھا جاتا اور آگ آتی اور جلا جاتی تھی۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ فوقیت دی کہ مال غنیمت بھی تمہارا اور یہاں قربانی کا گوشت بھی تمہارا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز نہیں پہنچتی ہے کہ ہم نے خون کتنا بہایا ہے یا یہ کہ ہمارا بکرا کتنا موٹا اور تازہ اور تگڑا تھا، یہ نہیں۔ اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے، دل کی نیت پہنچتی ہے۔ تو قربانی جو ہے ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں 52 تولہ چاندی، 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ سونا یا ان کے نصاب کے برابر جس کے پاس پیسہ ہو اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی اپنی کرے گا۔ دوستو، قربانی کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے، بس بندہ دل سے نیت کر لے، اللہ رب العزت آسانیاں اور عافیت فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے محبوب